اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج ایک نہایت اہم عنوان پر میں آپ سے مخاطب ہوں اور احباب کے ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ عنوان گفتگو ہے دعا، اور کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے آپ تک یہ امر پہنچانا چاہتا ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہمارے نصاب ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایسا اہم جز کہ جس کی بجا آوری سے ہم اس امر کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور اپنے بندوں پر نگہبان بھی ہے۔ لیکن اسی دعا سے کہیں کہیں کچھ غلط فہمیاں بھی احباب کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا کیا دعا کسی ایک خاص وقت میں قبول ہوتی ہے؟ دوسری بات، کیا دعا صرف مخصوص جگہ پر ہی مانگی جا سکتی ہے؟ کیا دعا صرف راتوں کی تنہائی کا وظیفہ ہے؟ اور پھر ایک اور اہم خلش جس سے صبح و شام ہم گزرتے ہیں، احباب کے سوالات کہ ہر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو عزیزوں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، جب سے ہم نے دین کو مذہب بنا دیا ہے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا میں بطور تمثیل ایک معروضہ پیش کرتا ہوں۔ صبح و شام اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے فقہا بیان کر کر کے نہیں تھکتے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب ماہ سیام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہی شعلہ بیان خطبہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ کیوں جناب؟ کیا عبادت ایک مہینے کا عمل ہے؟ نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہمیں پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اس کے عطا کا سبب یہی عبادت ہے۔ بہرحال لیکن اس وقت عبادت موضوع نہیں ہے، دعا یہ ہمارا موضوع ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، تو یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 186 آیت ہے، اور میں تصحیح کے لیے کہیں سبقت لسانی سے آیت کا نشان یا نمبر بتانے میں غلطی نہ ہو جائے، اس لیے میں قرآن مجید بھی میرے پاس ہے اور میں یہیں سے اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندے تجھ سے پوچھے
میرے بارے میں تو کہہ دو فإنی قریب، میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر، اب میں یہاں دعا کا ترجمہ نہیں کر رہا، اجیب دعوت الداع، ہر دعا کرنے والے کو جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکے۔ اچھا، میں نے یہاں ترجمہ نہیں کیا، اب اس کا ترجمہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، ہر دعا مانگنے والے، کس لغت میں لکھا ہے کہ دعا کا مطلب مانگنا ہے؟ میں عرض کروں، دعا کا مطلب پکارنا ہے، کس پروردگار کو؟ جو تم سے قریب ہے، فإنی قریب ہوں، اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے نانو اقرب الی من حبل الورید، شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب ترجمہ ہوتا ہے دعا مانگو نہیں، اس کو پکارو، اور جب پکارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آئیے سورہ غافر کی یا سورہ مومن کی ایک آیت ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ارشاد ہوا، یہ اس سورہ غافر کا یعنی 40ویں سورہ کیا آیت ہے جس کا نشان ہے 60۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ عزیزان محترم، کیا یہ فرمایا کہ جو نمازی مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا؟ کیا یہ فرمایا جو حاجی پکارے گا اس کا جواب دوں گا؟ نہیں، میں پھیلانا نہیں چاہتا، اس نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو مسلمان پکارے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں آپ سے بڑی تفصیل سے عرض کروں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو شاید اس کا دوسرا حصہ بھی ہم بنائیں۔ اچھا، وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو، دعا مانگو نہیں، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ اب جو احباب ترجمہ کرتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں پوری کروں گا، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ سب کی دعائیں پوری ہونی چاہیے، اور جب سب کی دعائیں پوری ہوں تو پھر ایسا تو کوئی نظر ہی نہیں آنا چاہیے جو یہ کہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سوچا اس انداز سے؟ اور اب ایک بات کہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، جو دعا کا کانسیپٹ آپ نے بنا لیا ہے، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کی دعائیں پوری ہو۔ میں نے دعویٰ کر دیا بہت بڑا۔ اچھا، یہ وعدہ ہے کس کا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ دعا وہ ہوتی ہے جس کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا، جو میں نے یہ عرض کیا کہ صاحب جو آپ نے کنسپٹ بنایا اس میں تو پوری نہیں ہوگی، کیوں جناب؟ دیکھیے نا، لینڈ لارڈ کا اور ٹیننٹ کا آپس میں مقدمہ ہے، اور آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی روزمرہ کی زندگی میں، جھگڑا ہے دونوں کے درمیان مقدمہ ہے، دونوں ہی دعا کر رہے ہیں کہ وہ مقدمے میں کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں کا مقدمہ ہے تو ان میں ایک غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو غلطی پر ہے اگر دعا مانگنے سے اس کی دعا پوری ہو جائے تو میرا پروردگار عادل کیسا؟ اگر اس نے عبادت میں زیادہ گھنٹے صرف کیے ہیں تلاوت قرآن میں تو دعا پوری ہو جائے تو میرا پروردگار پھر منصف کیسا؟
یہ تو وہ سسٹم ہو گیا کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب جو سفارشی ہے. اچھا تو اب کیا جواب ہے بھائی؟ دونوں دعا مانگ رہے ہیں، کون کامیاب ہوگا مقدمے میں؟ دونوں دعا مانگ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں. آپ کہیں گے جو حق پر ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو جو حق پر ہے اگر اسی کو کامیاب ہونا ہے تو دعا مانگے یا نہ مانگے وہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ پروردگار نے اعلان فرمایا حق غالب آنے کے لیے. میں نے ایک جملہ عرض کر دیا تھا اپنی کسی گفتگو میں، تو بعض احباب کے دل پر گراں گزری کہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا. دیکھو دعا بھیک مانگنے کا نام نہیں، دعا اللہ کا سچا حقیقی بندہ بننے کا نام ہے. آئیے آپ کو کے سامنے ایک اور آیت فی ہدایت تلاوت کرتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا نشان 195 ہے. اللہ نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا، انہوں نے اس کو پکارا، پکارنے کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ حضرات دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران کی جو تیسرا سورہ ہے، اس کی آیات شروع ہوتی ہیں 190 سے. میں تمام آیات نہیں پڑھوں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس میں جب دعا کے بعد رب العزت نے ذکر فرمایا فاستجاب لہم ربہم، ان کے پروردگار نے جواب دیا. فاستجاب لہم، سمجھ رہے دعا کیا ہے؟ ایک پکار رہا ہے، ایک جواب دے رہا ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کسی مرد و عورت کی محنت کو میں ضائع نہیں کرتا. تو سمجھے دعا کا مطلب پکارنا اور دعا کی قبولیت کا مطلب ہے اس کا جواب آنا. چلو ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں. آیات تو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن آپ حضرات کی ذرا ضیافت کے لیے کہ آپ کے کام آئے گی. یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 39ویں آیت ہے. زکریا دعا مانگنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. دعا مانگی زکریا نے کہ پروردگار مجھ کو ایک ذریت طیبہ عطا فرما، بیٹا عطا فرما. انک سمیع الدعاء، تو دعا کو یعنی پکار کو سننے والا ہے. اب انہوں نے کیا دعا مانگی؟ فنادتہ الملائکۃ، ملائکہ نے آواز دے دی، ندا دے دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی تو وہ محراب میں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. یہ ہے دعا. سورہ مریم کی ابتدائی آیات بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میری نگاہ گھڑی پر ہے اور وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور میرے پاس فقط 2 یا 3 منٹ ہیں. اب دعا کا مطلب سمجھے آپ؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا. جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو وہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے. اس جواب میں پکارنے والے کی حاجت روائی اور اس کی مشکل کشائی کا سامان ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں ذاتیوں کے ساتھ صحرا میں، سڑک پر، جنگل میں، ایک پگڈنڈی پہ چل رہے تھے، کچھ ایسا ہوا کہ آپ راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. اب آپ آواز دیں گے نا کسی کو، ساتھیوں کو، وہ وہاں سے آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ میں پھنس گیا ہوں، راستہ بتاؤ. وہ کہیں گے اچھا وہاں سے دائیں مڑو، وہاں سے بائیں مڑو. کیا ہوتا ہے جب آپ پکارتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ آپ کی اس گمراہی جو راستہ بھول گئے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے گا. عزیزان محترم، بالکل اسی طرح پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے سفر میں ہم جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا. اور جب تم پوری یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، صدق قلب کے ساتھ اور طہارت نفس کے ساتھ اس کو پکاریں گے تو اس کا جواب ایسے ہوگا کہ آپ کو اس مسئلے کے حل کرنے کا وہ راستہ مل جائے گا جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. اس سے آپ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. اور جب دعا پوری ہوگی تو آپ شکر ادا کریں گے. دعا پوری نہیں ہوگی
یعنی راستہ نہیں ملے گا تو اپنی اصلاح کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکایت کرنے بہت جلدی بیٹھ جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کا واقعہ ہے کہ اس کا مالک اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور جب بھی کوئی چیز کھانے کی آتی تو خود بعد میں کھاتا تھا، اس کو پہلے کھلاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ پھل آ گیا، پھل کی پیسز کیے، قاشیں بنائی، اس کو کھلانا شروع کیا خربوزے کی، تو لقمان کھاتے رہے۔ اور جب ایک پیس بچ گیا آخری، تو اس مالک نے وہ اپنے دہن پہ رکھا، بس دہن پہ رکھنا تھا، تھوک دیا۔ اتنا کڑوا، لقمان میں تجھے اتنی دیر سے اس پھل کے پاکے کھلا رہا ہوں اور تو کھاتا جا رہا ہے، مجھ سے تو ایک ذرا سا ٹکڑا برداشت نہیں ہوا۔ لقمان نے کہا مالک مجھے شرم آئی، جس کے ہاتھ سے اتنی میٹھی چیزیں کھائیں، ایک کڑوی چیز کی شکایت۔ عزیزان محترم، دعا رب العالمین کی رضا معلوم کرنے کا فارمولہ ہے، سستی کا، کاہلی کا اور غفلت کا عذر پیش کرنے کا نہیں۔ اور اگر آپ اس حقیقت سے واقف ہو جائیں تو پھر آپ اس راز کو بھی سمجھ لیں گے، وہ راز جو ایک تعلیم ہے جو کہیں اور نہیں ملتی، سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ گھرانے نے دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں اور تیرے امر کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ آپ حضرات اگر اپنے ذہن میں کوئی سوال رکھتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹس میں لکھیے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ اور ہماری گفتگو ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ میں فرقہ واریت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ دیکھو، اسلام اور ملت ایک تناور درخت ہے، مختلف مکاتیب فکر اس کی شاخیں ہیں، اور شاخیں اسی وقت سلامت رہتی ہیں جب تنا سلامت رہے۔ پروردگار ہم سب کو صرف امت مسلمہ کی حیثیت سے جینے کی توفیق عطا فرما، اور حبل اللہ سے متمسک ہونے کی راہ سے آشنا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔